ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. اللہ رب العزت کی توفیق سے سورہ یوسف کے اعتبار سے گزشتہ ہفتے گفتگو شروع ہوئی. یہ وہ مبارک قصہ ہے ان پیارے نبی کے بارے میں جن کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، ابن کریم ہیں، ابن کریم ہیں، کہ یہ یوسف ہیں. ان کے والد یعقوب علیہ السلام وہ اللہ کے نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی. اللہ رب العزت اپنے ان خاص بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اپنی اس مبارک کتاب میں، اور مقصود یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العزت کے خاص بندے کیسے حالات ان پر گزرتے ہیں، کیا کیا تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں، کس طرح اللہ رب العزت ان کو مشکلات سے نکالتے ہیں، ان کا انداز اور اسلوب کیا ہوا کرتا ہے. ایک ایک بات ہمارے لیے رہنمائی رکھتی ہے، ایک ایک موقع اور ایک ایک ان کا انداز، ان کا رویہ ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، ہماری زندگی کس انداز سے گزرے گی، ہم کیا رویہ اختیار کریں گے. اور بہت سے ہمارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں جب ہم ان صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور خاص کر صورت یوسف کا، کہ اللہ رب العزت نے جس مبارک انداز سے اور جس خاص انداز سے جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اس طرح کسی اور نبی کا تذکرہ ایک ہی صورت میں شروع سے لے کے آخر تک بیان نہیں کیا گیا. گزشتہ ہفتے ہم نے اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا، اور ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کس انداز سے یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا، ان کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکی، یہاں تک کہ اس معصوم بچے کو قتل کرنے پر آمادہ ہوئے،
انہیں لے جا کر آخر میں طے کر کے کنویں میں پھینک دیا، اور وہ بھی ایک ایسی حرکت تھی کہ جس میں کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی رہ پائیں گے یا نہیں، کیونکہ جو مشورہ دیا گیا دوسرا وہ بھی یہ مشورہ تھا کہ اٹھا کے کہیں پھینک دیتے، کوئی ہم سے دور ہو جائے، کوئی اٹھا کے لے جائے، کوئی اور کیفیت بنے، ہمارے اوپر یہ بات نہ آئے۔ مقصود یہ تھا کہ ابو کی توجہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہم چونکہ ان سے حسد کی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی تو معاملہ یہ تھا کسی طرح اس کو دور کر دیں کہ جس سے ابو زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی، بہت اہم ترین بات ہے، یہ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، کچھ ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور کچھ اعمال القلوب، یہ دل کے اعمال ہوتے ہیں، اور جو دل کے اعمال کی اہمیت ہے وہ ایک الگ ہی درجہ رکھتی ہے، کیونکہ جو کچھ انسان اپنے دل میں کیفیت محسوس کرتا ہے اسی کا نتیجہ اس کے عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی یہ قابیل کے دل میں جب یہ بات آئی تھی کہ یہ میرا بھائی زیادہ متقی اور پرہیزگار بن رہا ہے، اس کی قربانی قبول ہو رہی ہے، میری نہیں ہو رہی، تو یہ جو حسد کا جذبہ یہ کیا ہے؟ یہ دل کی کیفیت ہے، اور اس دل میں ایک جذبہ ابھرتا ہے جس کی وجہ سے انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو یہ نعمت ملی، مجھے نہیں ملی، تو شیطان اس کو بھڑکاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں ایک جلن، اور یہاں تک یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اگر مجھے نہ ملے نا، اس کے پاس سے بھی یہ نعمت چھن جائے۔ یعنی بندہ کسی کی برائی نہیں، اس کی خوبی سے پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اور اس سے چھن جائے، مجھے بے شک نہ ملے۔ شیطان نے، ابلیس نے کیا کیا؟ کیا معاملہ ہوا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو ہم سجدہ کریں، اسے مسجود الملائکہ بنایا جا رہا ہے، ہم جو اتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہیں ہمارا تو وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہ قریبی ترین رشتہ داروں میں، یعنی نبی کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جب ان کے دلوں پر شیطان اتنا بھیانک وار اتنی شدت کے ساتھ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، تو پھر عام حالات میں عام لوگوں پر کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ اس سے بچنے کے طریقے سکھائے گئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نعمتوں کو رازداری سے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا کرو۔ کیوں؟ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو ہر نعمت ہر کسی کو دکھانے، بتانے یا نمائش کرنے کی نہیں ہوتی۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے بیٹے سے جب یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بھائیوں کو مت بتانا یہ بات، ایسا نہ ہو شیطان، اور تربیت بھی یہ کی، یہ نہیں فرمایا بھائی تمہارے دشمن ہے، بلکہ یہ سمجھایا شیطان تمہارے خلاف ان کے دلوں کے اندر بات کو ڈالے گا اور تمہارے خلاف ان کو کر دے گا۔ تو بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم اپنی اصلاح کس طرح سے کریں گے؟ ہم کسی کی نعمت دیکھتے ہیں تو ہم یہ، اگر ہمارے دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے تو ہم ڈر جائیں کہ یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جیسے دین کو، جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، دین کو مونڈ دیتا ہے یہ حسد انسان کی، کیونکہ چند گناہ ایسے ہیں جو نیکیاں کھا جاتے ہیں، ہر گناہ سے نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اور غور کریں، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے والی بات ہوتی ہے۔ کسی کو رب نے عطا کیا ہے تو اس کا تو کمال نہیں ہے، تو اسے اگر رب نے عطا کیا ہے تو گویا میں اس پر نہیں، رب پر اعتراض کر رہا ہوں کہ اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی؟ گویا یہ اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، اس نعمت کا مستحق تو میں ہوں۔ گہرائی میں جائیں تو رب کی تقدیر پر اعتراض کرنے والی بات ہے۔ تو ہم نے یہ بات سیکھی اس سے کہ ایک بات تو یہ کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، کس انداز سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی نعمتوں، اپنی ضرورتوں کو رازداری سے پورا کرنا ہے۔ ہر بات ہر کسی کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز تصویر کھینچ کر اپنے اسٹیٹس پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کی تصویریں لوگوں کو سب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی نعمتوں کو اپنے پاس چھپا کر رکھا جائے، رازداری کے ساتھ رکھا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے حسد کا نشانہ بنے اور پھر آگے اس کے نتائج جو سامنے آئیں ان میں اپنا بھی حصہ ہو۔
ایک تو یہ کہ تکلیف آ گئی، ایک اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ احتیاط کی جائے گی. دوسری بات ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم اذکار پڑھا کریں. ہم صبح و شام کے اذکار کے بارے میں سستی نہ کیا کریں. یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم نے ایک حفاظتی حصار کو، اس پروٹیکشن کو، اس شیلڈ کو ہم نے ہٹا دیا، تو یہ تو ہم نے موقع دیا کہ ہمارے اوپر حملہ کیا جائے. اور ایک اور بات ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ عطا کرتے ہیں، ہر نعمت انسان چھپا بھی نہیں سکتا. اس کا رہن سہن، اس کا گھر بار، اس کے معاملات واضح ہو جاتے ہیں. تو ایک اور اسلوب بعض لوگوں نے بیان کیا، ایک انداز بیان کیا کہ دیکھیں، بلکہ اس میں ایک حدیث سے تائید بھی ملتی ہے. مثال کے طور پہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کو پورا کرتے ہیں. آرڈر کیا ہے، آج کھانا باہر سے منگانے کا پروگرام تھا، آرڈر کر دیا، 5-6 ہزار روپے میں 2-3 پیزا جو ہے وہ دروازے پہ آ گئے، ڈیلیوری ہو گئی. جو آدمی وصول کر رہا ہے وہ نوکر ہے، اس کو پیسے دیے ہیں، آپ یہ لیجئے جا کے اور لے کر آ جائیے. وہ اٹھاتا ہے، بل بھی اپنے ہاتھ سے پے کرتا ہے، دیکھتا ہے اچھا 6 ہزار روپے میں یہ صاحب نے 3 یا 4 پیزا منگوائے ہیں جس کو یہ ایک وقت میں سب بیٹھ کے کھائیں گے. پھر لے جا کے اس کو ان کے حوالے وہ سب پریزنٹ کر کے دے دیتا ہے. اور اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری تو کیفیت یہ ہے کہ میں شام میں 2000 روپے مانگوں گا ادھار کہ میں تنخواہ میں سے کاٹ لیجیے گا، تو ہو سکتا ہے مجھے منع کر دیں. ہمیں یہ اسلوب سکھایا، آپ کے پاس کوئی پریزنٹ کرتا ہے، لا کے ایک لقمہ کم از کم اس کو کھلا دو. اس کو اپنی نعمت کو شیئر کرنا. اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس کو اپنے اقارب، اپنے لوگوں کے ساتھ ان کو حصے دار بنا لیں، ان پر انفاق کریں، اللہ سے رضا کی امید، اور ان کے لیے خرچ کرنا. جب آپ کی نعمت سے ان کو بھی حصہ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر حسد کی بیماری نہیں پیدا ہوتی. یہ اسلوب اور یہ انداز. تو یہ 3 باتیں ہم نے سیکھی کہ ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور بھی بہت سارے اہم فوائد ہیں. جو واقعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچ دیا گیا، وہاں پر وہ جوان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، یہاں تک کہ وہ جیل میں چلے گئے. اور یہ پورا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا. بہت اہم ترین باتیں جو اس میں ہم نے سیکھی تھی، مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دوں. بعض اوقات ہم اس لیے بھی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں اتنی اہم ترین صورت ہے اور اتنی اہم ترین نکات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. جب ہم غور سے پڑھتے ہیں ہماری زندگی کی بہت سے حالات اور معاملات کی جھلک آتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں رد عمل، کس انداز سے ہمیں اپنے معاملات کا تجزیہ کرنا ہے، اور ہمیں اپنے بہت سے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اتنی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہیں، فلاں کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے. انسان کہتا ہے ایک کوئی بیماری سے پریشان ہے، زمانہ گزر گیا، دنیا میں علاج کرایا، ٹھیک نہیں ہو رہا. کوئی اولاد سے پریشان ہے، کہتا ہے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن نہیں، فرما برداری والی توفیق نہیں ہو رہی. کوئی اپنے معاش اور اسباب سے پریشان ہے. تو ایک اصول اور ضابطہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے دنیا کو دار العمل بنایا، دار الجزا نہیں بنایا. اللہ نے دنیا کو دار العمل بنایا، دار الجزا نہیں بنایا. یہاں پر حالات ہماری مرضی سے نہیں چلتے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم پر کسی اور کا اختیار چلتا ہے. ہم پوری جان لگا دیتے ہیں اور آخر میں ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم مطلوبہ نتائج نہیں حاصل کر پاتے. کوئی ہے جو ہمارے اوپر ہے، جس نے ہمیں ایک محدود اختیار دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں. تو جہاں حدیث میں یہ آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وہاں یہ بھی آتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا درجہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی بلند ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو اتنی تکلیف اور پریشانی ہے کہ انسان تصور کرتا ہے پریشان ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہے، اور اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ یہ اس درجے کو پہنچ سکے. اللہ رب العزت کوئی تکلیف ڈال دیتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہ اس پر صبر کرتا ہے. اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اس مقام اور درجے تک پہنچا دیتے ہیں. اور یہ اللہ کا اصول ہے. دنیا میں کھرے اور کھوٹے کی پرکھ ہوتی ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب.
اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں اس حال میں کبھی نہیں چھوڑے گا کہ جب تک خبیث اور طیب علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائیں، فرق نہ ہو جائے ان میں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور غیب کی بات بھی نہیں بتائے گا۔ معاملہ کیا ہے کہ یہ آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بندہ استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کے دین پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ تکلیف اور پریشانی آتی ہے، بندہ دین چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے یہاں اس کا انجام دردناک ہو جاتا ہے۔ تو تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں آنا یہ تو اللہ رب العزت کی سمجھ لیجئے کہ سنت ہے، ہر آدمی کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش آتی ہے۔ اللہ کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ جو نعمت آتی ہے وہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور تکلیف آتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ مومن کا معاملہ خیر ہی سے عبارت ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کے خاص بندے یوسف علیہ السلام، ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت نے حسن کے اندر شطر فرمایا، آدھا حصہ یا ایک بڑا حصہ ان کو دیا گیا، جن کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بچپن میں اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا ہے، قافلے والے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، بازار میں کھڑے ہو کے اس عظیم ترین شخص کو چند ٹکوں کے عوض بیچا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے نکال کر کندن بنایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ انداز ہے۔ تو کسی پر کیسے حالات ہوں گے، مقصود کیا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کرے۔ سورہ یوسف ہمیں یہ بتاتی ہے تکلیفیں اور پریشانیاں آ جانا رب کی طرف سے اس کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے بڑی نعمتیں اور راحتیں ہونا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بندہ یہ دیکھے کہ اس کا رویہ کیا ہے۔ تکلیف آتی ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تو نے دی ہے، میری اوقات نہیں تھی، اللہ میری اوقات نہیں تھی، تو نے عطا کیا ہے، تو یہ اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ دنیا اسباب کے تحت ہے، تکلیفیں اور پریشانیاں اللہ کے خاص بندوں پر آیا کرتی ہیں۔ عام بندوں پر ہم نے رویہ یہ اختیار کرنا ہوگا کہ کوئی مصیبت آئے گی تو پلٹ کر اپنے اعمال کا جائزہ تو ضرور لیں گے کہ مجھ سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اور اپنی اصلاح کریں گے۔ نہیں ملتے تو پھر بھی صبر کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ دنیا کو اللہ رب العزت نے دارالعمل بنایا، یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ نکلے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم اپنی عام زبان میں کہیں نا تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، مسائل حل ہی نہیں ہوتے۔ تو وہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے آخرت تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ بات ہم نے سیکھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو دارالعمل بنایا، دارالجزا نہیں بنایا۔ اور تیسری اہم ترین بات وہ یہ کہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو استغنا عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ ان کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں نے اگر اٹھا کر کنویں میں پھینکا ہے، اس سے زیادہ بندہ کیا کرے گا؟ لوگوں کی پرواہ۔ کوئی شخص نقصان پہنچانے میں زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ کنویں میں پھینک دے گا۔ اللہ چاہے گا کنویں سے نکال کر بادشاہ بنا دے گا۔ یعنی لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، تعلق اپنے رب سے جوڑتے ہیں۔ آج ہمارے جتنے آستانے آباد ہوتے ہیں، جتنی پیری مریدی چلتی ہے، جتنا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ فلاں شخص نے مجھ پہ کچھ کرایا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، یہ سارا نقصان مجھے فلاں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، ساری تکلیف مجھے اس بندے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، توحید اور اس کی جامعیت اور خاص بات جو بالکل سادہ الفاظ میں جوامع الکلم کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ غالب علی امری، تو اللہ رب العزت کا امر غالب رہے گا، اللہ کا حکم غالب رہے گا۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اس بات سے بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں نا تو اپنے کپڑوں کو 4 دفعہ بندہ دیکھتا ہے، پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، یہ کیا پہن کر آیا،
ہم لوگوں کے بارے میں اتنی پرواہ کرتے ہیں اور پھر اس کا اثر ہمارے معاملات پر پڑتا ہے، ہمارے ایمان پہ پڑتا ہے. ہماری فکر یہ نہیں ہوتی کہ میرا رب کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہم اس بات سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ہاں ہمارا کیا معاملہ ہوگا. تو رب کے ساتھ تعلق اور لوگوں سے بے پرواہی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ نقصان پہنچائیں گے، مار ڈالنے کی کوشش کریں گے، قاتلانہ حملہ کریں گے. اللہ رب العزت سے جس بندے کا تعلق ہے وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے شکایتیں نہیں کرتا پھرتا. اور اسی طرح صلہ رحمی اور بعض رشتے جنہیں اللہ رب العزت نے جوڑ رکھا ہے، ان رشتوں کو سنبھال کر چلنا اور صبر سے کام لینا. یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹوں نے آ کے یہ بتایا ہے نا کہ دیکھیں یہ ابو قمیص لے کر آئے ہیں بچے کی، یہ بھائی کی قمیص ہے، اصل میں بھیڑیا اس کو کھا گیا، اور رو رہے ہیں سارے، اور قمیص پر خون دیکھ کے اور قمیص کے اثرات دیکھ کے وہ یہ سمجھ گئے، ان کی فراست ایمانی تھی کہ بچے کو بھیڑیے نے تو نہیں کھایا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے باوجود رشتہ قائم رکھنا، اس کے باوجود بد دعائیں نہ دینا، اس کے باوجود لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اس کے بعد ایک بات ہے فصبر جمیل، صبر کرنا. پوری سورت کا خلاصہ علماء بیان کرتے ہیں صبر ہے تقوی ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو روک لینا. اور رشتہ ہے اللہ نے بنایا ہے، پتہ ہے کہ حالات یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود صبر کے ساتھ کام لینا، اس کے باوجود صبر کے ساتھ کام لینا. بعض اوقات کوئی رشتہ دار معلوم ہوتا ہے کہ سازش کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بندے کے پاس اختیار موجود ہوتا ہے، وہ مجلس میں بات کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صرف رشتے کو قطع نہیں کرنا چاہتا بلکہ صلہ رحمی کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے، روک لیتا ہے اپنے آپ کو. اور صبر کبھی بھی مفت میں نہیں کیا جاتا. وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس صبر کیا، اپنے آپ کو روک لیا. کس لیے روک لیا؟ اس لیے کہ میں کل اللہ کے پاس جاؤں تو مجھے اس کا بدلہ مل جائے، میں اللہ کے سامنے میری ملاقات ہو تو اللہ میرا دل کٹ گیا تھا جس وقت میں نے یہ جملہ سنا، لیکن تیری رضا کی خاطر میں نے رشتہ داری کو ملایا ہے، رشتہ داری کو کاٹا نہیں ہے، میں نے صبر کیا. ایک باپ کو اپنے بیٹوں سے اس رویے کی امید نہیں ہے اور ایسی حرکت دیکھنے کو ملے اور اس کے بعد والد صبر کریں اور کہیں تم نے بات بنائی ہے، میں تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتا ہوں. اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی عفت، ان کی پاکیزگی، کہ جس وقت سارا اختیار موجود تھا، بندے کو کیا چیز، آج ہمیں گناہ سے جو چیز روکتی ہے وہ ہمارے خارجی عوامل ہوتے ہیں. یعنی مجھے پتہ ہے میری ایک عزت ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، میرا معاشرے میں ایک مقام ہے، اگر کسی کو پتہ چلا تو میرا کیا بنے گا، میں اس لیے اس گناہ سے رک جاتا ہوں. یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عفت، پاک دامنی وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جس گھر میں پرورش پائی ہے اسی گھر کے اندر سے گناہ کی آفر ہے، اور قوت اور طاقت اور اللہ رب العزت نے حسن شباب ہر چیز دے رکھی ہے، کوئی رکاوٹ سامنے موجود نہیں ہے. پھر اس کے بعد اپنے رب سے ڈرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہوں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ معاذ اللہ، پھر اللہ رب العزت کی پناہ میں آتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے نہیں بچایا. اپنی پاک دامنی پر غرور تکبر کا شائبہ نہیں آتا بلکہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اگر تو نے نہیں بچایا میں تو اس گناہ میں واقع ہو جاؤں گا، مجھ سے غلطی ہو جائے گی، میں کب تک اپنی پارسائی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، تو اللہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تو بچانے والا ہے. یہاں تک کہ جیل جانا قبول کر لیتے ہیں، خود اللہ سے دعا کرتے ہیں، خود اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس معاملے سے تو میرے لیے جیل بہتر ہے. اور اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں خاص بات فرمائی کہ انہو من عبادنا المخلصین، یہ جس کو گناہ سے بچا لیا گیا، انہوں نے رب کی نشانی دیکھی، اس کے بعد اللہ نے ان سے بے حیائی کو، برائی کو دور کر دیا. حالانکہ حالات ایسے تھے کہ جن میں واضح طور پر پتہ چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود سارے مل کے فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ سے یوسف علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے میرے لیے جیل بہتر ہے. اور اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کی تعریف بیان فرمائیں، اس بندے کے اندر کیا
خوبی پائی جاتی ہوگی جس کے لیے فرمایا کہ انہو من عبادنا المخلصین، ہمارا بندہ تھا اور مخلص بندہ تھا، اخلاص والا بندہ تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ کریم ذات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات شاکر ہے، وہ اپنے بندوں کی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی قدر کرنے والا ہے۔ ایک آدمی جس کے دل میں نیکی کا جذبہ ہے، وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، اس راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو اون فرماتے ہیں۔ اور جس کو اللہ رب العزت اون فرمائے، اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا، ایسا بھی بندہ ہوگا جو رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور حقوق العباد کا معاملہ پیش آ جائے گا، اور حقوق العباد کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ وہ معاف نہیں ہوتا۔ حقوق العباد کے معاملے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندوں کے ساتھ وہ معاملہ طے نہ کر لیا جائے، جب تک معاف نہیں ہوتے۔ اور قیامت کے دن بندہ کھڑا ہوگا، وہ بتائے گا اللہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، اور اللہ رب العزت کی ذات تو عدل کرنے والی ہے۔ وہاں تو کسی جانور کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی جانور کو، اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن دلوائیں گے۔ لیکن اب یہاں پر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ رب العزت اپنے جس بندے کو اون کریں گے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بندہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دوسرے مظلوم کو راضی کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں تمہیں یہ محلات دکھاتا ہوں، اسے جنت کے محلات، اور اس سے وہ آفر کی جائے گی اللہ کی طرف سے کہ میں تمہیں یہ سب کچھ دیتا ہوں، اس بندے کو معاف کر دو، تم میرے اس بندے کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تو وہ کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے کوئی حد نہیں لگائی۔ اللہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ہمارا خاص بندہ تھا، ان خاص بندوں کی صفات بیان کر دیں تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کو ہم تک پہنچایا، ان صفات کو اختیار کرتے چلے جائیں، انبیاء کی پیروی کرنے والے بن جائیں، تو یہ جو خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان بندوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوشخبری بتائی، کہنے لگے ایک وقت آئے گا، صحابہ سے فرمایا وہ لوگ، ان کے اعمال اور ان کی کوشش جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، فرمایا وہ اس وقت عمل کریں گے اور ان کو اتنا اجر ملے گا، بتایا جیسے کہ تم میں سے 50 لوگ۔ صحابہ نے پوچھ لیا تھا کہ 50 ان میں سے؟ فرمایا بل منکم، بلکہ تم میں سے 50 لوگوں کے برابر ان کو اجر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ایک ایک معاملے کو کھول کر بیان کرتا ہے، یہ میرے خاص بندے، یہ مجھ سے محبت کرنے والے، ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھیں، میں نے ان کو اس طرح آزمایا تھا، اس کے بعد ان کے حالات اس طرح سے پلٹے تھے، اور پھر ان کی یہ ساری تکلیفیں ختم کر کے میں نے انہیں دنیا کے اندر بھی راحت دی، اور آخرت میں بھی میں نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ تو ابتدا کے اندر جو باتیں ہم نے سیکھیں، جو ابتدائی باتیں یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر، کس طرح حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ دنیا میں تکلیفیں کیوں آتی ہیں، لوگوں سے کس طرح بے پرواہی کرنی ہے، استغنا حاصل کرنا ہے، اور دل کے اندر صرف رب کی پرواہ رکھنی ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے فرماتے ہیں یہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ رشتوں کو جن کو اللہ رب العزت نے جہاں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے وہاں رشتوں کو نبھانا ہے۔ ایک طرف بات یہ ہوتی ہے نا کہ جائیداد کے اندر حصہ نہیں دے رہا ہے، تو ایک طرف تو ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ ایک جانب یہ ہوتی ہے کہ کیسے ایک انسان اپنے سگے بھائی، اپنی سگی بہن کے ساتھ اتنا ظلم کرے کہ وہ اس کا حصہ دبا کے بیٹھا اور نہیں دے رہا۔ دوسری جانب دیکھیں جس کا حصہ دبایا گیا ہے، اس کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ اس کو یہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ وہ قطع تعلق ہی نہ کرے، اللہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ اسے پتہ ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے ضرورت ہے یہ نہیں دے رہا ہے، اس کے باوجود جس رشتے کو اللہ نے جوڑا ہے، جسے اللہ نے رشتہ دار بنایا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کرے، بلکہ صلہ رحمی کا رویہ رکھے اور اللہ رب العزت سے خیر کا طالب ہو۔ عفت اور پاکیزگی، حسن اخلاق، اپنے اخلاق ہمیشہ بلند اور عالی ہوں۔ یہ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچیں، اور جیل میں پہنچنے کے بعد بھی ان کا رویہ ایسا ہے کہ وہ قیدی جب آتے ہیں تو پوری جیل کے اندر وہ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ انا نراک من المحسنین، آپ کو بڑا احسان کرنے والا پاتے ہیں،
آپ کا رویہ، آپ کا انداز، آپ کا اخلاق جیل میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے، ہم زندگی کے کسی بھی رول میں ہوں، ہم اپنے گھر کے اندر ہوں، ہم باہر ہوں، ہم اپنی آفس یا اپنی جاب کے اندر ہوں، ہم کسٹمر سے ڈیل کر رہے ہوں یا وہاں ہوں جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے، ہم بہترین اخلاق کو اختیار کریں جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں جو ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے سیکھیں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ قیدی پہنچے، یہ وہ قیدی تھے کہ جو ان کے ساتھ رہے اور انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ یوسف ایھا الصدیق، آپ سچے ترین آدمی ہیں۔ یہ صدیقین ایک درجہ بہت زیادہ سچا۔ تو ان سے خواب کی تعبیر پوچھی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک کو تو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے خواب ہی یہ دیکھا تھا کہ اس کے سر پر اس نے کچھ ایک ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے اور روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور روٹیوں سے پرندے آ کر کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہیں سولی دے دی جائے گی اور تمہارے سر سے پرندے آ کے نوچ کے کھا رہے ہوں گے، اور دوسرے شخص کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے اور تم بادشاہ کے پاس تمہاری جاب ہوگی اور وہاں تم اس کے لیے شراب یا انگور نچوڑ رہے ہوگے۔ اور وہی شخص آزاد ہوا اور اس کو یہ کہا تھا کہ تم جاؤ، انہیں خواب کی تعبیر بتائی، ان کو تبلیغ کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور پھر کہا تم جاؤ گے، بادشاہ سے ملاقات ہوگی تو اس سے میرا ذکر کرنا۔ اور سالوں گزر گئے، اس شخص نے ذکر نہیں کیا، وہ بھول گیا، اسے خیال ہی نہیں آیا۔ 7 سال 9 سال، بضع کا لفظ آیا 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے، بعض روایات میں 9 سال آتا ہے۔ 9 سال گزر گئے اور اس شخص نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، انہوں نے اتنے سال اپنی زندگی کے جیل میں گزار دیے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے 7 سال 8 سال 9 سال جیل میں گزار دیے ہیں۔ اور مقصود کیا تھا کہ یہ اپنی عفت کو پاک دامنی برقرار رکھیں اور ان کے اوپر حرف نہ آئے، ان کے اوپر عیب نہ آئے۔ اور وہی بندہ جب اس کے سامنے پھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور ذکر کیا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 کمزور گائیں، دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اس نے کہا کہ 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک خوشیں ہیں اور ان کی مجھے تعبیر بتاؤ۔ کوئی ان کے پاس تعبیر بتانے والا نہیں تھا۔ تو اس شخص کو یاد آیا کہ میں نے بھی خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور وہ تو جیل کے اندر تھے۔ تو فوری طور پر بادشاہ سے اس نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں اور پھر میں آ کے آپ کو تعبیر بتاتا ہوں۔ یہاں پر بھی علماء نے لکھا، بعض لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ کام، اس کام کا کریڈٹ لے لیں جو کام انہوں نے کیا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ پسند کرتے ہیں ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا جو انہوں نے کیے نہیں ہوتے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو انہیں عذاب سے بچ نکلنے میں آپ کامیاب خیال نہ کریں۔ منافقین یہ کیا کرتے کہ کوشش کرتے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جھوٹے کارناموں کی فہرست بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریڈٹ لینے کی کوشش کریں۔ جب دنیا مقصود ہوتی ہے تو پھر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ وہ شخص بھی بادشاہ کو واضح طور پر یہ بات نہیں بتا رہا کہ میں جن شخص کو کہہ رہا ہوں آپ ان کو بلا لیں، وہ تو اس طرح کی عظیم شخصیت ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر بھی اس نے معذرت نہیں کی کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا بادشاہ کا ذکر کرنا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، اور میں پھر ایک اپنا کام لے کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اور آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ خواب ہے، آپ اس کی تعبیر بتاتے ہیں، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں جا کے لوگوں کو بتاؤں اور لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے۔ اور پوری تفصیل یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ خواب کس کا ہے، کس نے دیکھا ہے، کس سے پوچھ کر میں آیا ہوں، کیا معاملہ ہے، سب چیز مبہم ہے۔ اور یہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، دیکھیں کس طرح دیکھا جائے تو بالکل ون سائیڈڈ ہے، پلٹ کے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے اس سے کہ تمہیں ایک کام کہا تھا، اس کا کیا بنا اور تم پھر اپنا کام لے کر آئے ہو، بلکہ یعنی ایک عالم دین، اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ خیر کی بات پوچھی، جب اس سے دین کے بارے میں پوچھا جائے وہ بتائے گا۔ انہیں اللہ نے خوابوں کا علم دیا، خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، انہیں
جب خیر کا کام کرنے کا، کسی کو فائدہ پہنچانے کا موقع ملے فائدہ پہنچائیں گے، اور بالکل ون سائیڈڈ ہے، یعنی اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا رویہ کیسا ہے، بلکہ کام کیا ہے کہ میں رویہ کیا اختیار کر رہا ہوں۔ میں نیکی کر سکتا ہوں، سامنے والے کا رویہ برا ہے، پھر اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کیونکہ برائی کو ادفع باللتی ہی احسن، برائی کرے اس کا جواب بھلائی سے دو، اور جب یہ کرو گے تو تمہاری جس سے جانی دشمنی ہوگی وہ بھی تمہارا گہرا جگری دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، لیکن آسان کام نہیں ہے، بڑے جگرے والا کام ہے، اور یہ وہ کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو روک لیتا ہے، جو نیکی کرتا کس لیے؟ اللہ کی خاطر۔ تو جب اللہ کی خاطر کرنی ہے، بندے سے کچھ مطلوب نہیں ہے، تو اس نے رویہ اچھا رکھا ہے، برا رکھا ہے، نہیں پہنچایا، مقصود اللہ کی رضا ہے، لوگوں سے مستغنی ہے، لوگوں سے بے پرواہ ہے، رب سے امید ہے، تو یوسف علیہ السلام اس کو تعبیر بتانا شروع کر دیتا ہے، اس کو تعبیر بتاتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا، تم 7 سال پے در پے کاشت کرو گے، تمہارے اوپر جو 7 سال آئیں گے وہ ایسے ہوں گے کہ تم اس کے اندر تمہاری کاشتکاری اور تمہارے حالات نارمل ہوں گے۔ فَمَا حَسَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اور معاملہ احسان کرنے والے ہیں، محسن ہیں، تو انداز یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، آگے اس کی وجہ سے جو پریشانی آنے والی ہے اس کا حل بھی بتا رہے ہیں۔ ہماری زندگی تقابل میں چلتی ہے، ہم پیسے بھی اس کو اتنے دیتے ہیں، شادی میں جاتے ہوئے اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں اس نے کیا دیا تھا، تو اس لیے جو ہے اس کا بدلہ ہے، نیکی کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی درجے پر فائز ہے، وہ اپنی حیثیت نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے ان کا رویہ کیسا تھا، اس نے کیا کیا تھا، کس کس کو بلایا تھا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں، ہم اپنے گھریلو معاملات کے اندر ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بدلے کے تصور پہ چلتے ہیں، اور اللہ کا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بات یہ ہے کہ نیکی کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، بدلہ چاہیے ہی نہیں۔ سارے نبی یہ کہتے رہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ، میں اللہ کا دین پہنچاتا ہوں، دن رات محنت کرتا ہوں، کھپا دیا اپنے آپ کو، اور اس کے بدلے میں تم سے اجر مانگتا ہی نہیں، تم سے اجر مطلوب ہی نہیں، اجر تو اللہ رب العزت سے چاہیے، ان اجریہ الا علی اللہ۔ تو کہنے لگے فما حسدتم فذروہ فی سنبلہ، جب تم اسے کاٹو گے تو اسے خوشے میں رہنے دینا، وہ جو کاشت کرو گے اس کو خوشے میں رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، وہ جو تھوڑا سا تمہیں کھانے کے لیے چاہیے وہ صرف اتنا سا نکالنا، باقی خوشے میں ہی رہنے دینا۔ ایک قدرتی طریقہ کار انہوں نے ان کو بتایا اپنی فراست سے کہ یہ خوشے میں جب دانہ موجود رہے گا تو کیڑے سے، گھن سے، ہر چیز سے محفوظ ہوگا، اس کی حفاظت ہوگی، تم اس میں سے اتنا نکالنا جس سے تم اپنا گزارا کر سکو۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر کہنے لگے اس کے بعد سخت 7 سال آئیں گے، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا مگر تھوڑا سا وہ جو تم محفوظ رکھو گے، یعنی یہ 7 سال جو تمہارے پاس آئے اس کے اگلے 7 سال قحط کے ہیں، اور اس قحط کے دنوں میں تمہارے پاس غلہ نہیں ہوگا، کاشتکاری ہوگی نہیں، اور تم نے پچھلے 7 سالوں میں صرف ضرورت کے مطابق لے کر اس کو محفوظ کر دیا ہوگا، تو ان 7 سالوں میں تم اس میں سے لے کر استعمال کر سکو گے۔ یعنی جب خشک سالی اور جب غلہ ختم ہو جائے، بنیادی ضرورت کی چیز بھی نہ ہو، تو زمین کے اوپر پھر زندگی برقرار نہیں رہتی، پھر فساد برپا ہوتا ہے، انسان جان سے جا رہا ہو تو پھر تو وہ کچھ بھی کرے گا، اور جب زمین پر ہی کچھ نہ ہو تو پھر تو صورتحال یہ ہے کہ یہی زمین اگتی ہے، زمین سے ہی غلہ اگتا ہے تو سلسلہ بنتا ہے۔ آج بھی ہم اسی پریشانی کا شکار ہیں کہ کس طرح سیلاب آیا ہے، اور اس کے اثرات کچھ عرصے میں آنا شروع ہو جائیں گے کہ جس طرح سے فصلیں ختم ہو گئیں، نقصان ہونا شروع ہو گیا، تو وہ جو ایک سائیکل ہے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آگے حالات، یعنی یہ رزق اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ زمین سے نکالتے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کو اس کی پوری تعبیر بتائی، اور یہ بتایا کہ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں نچوڑیں گے، یعنی کہ بہترین فراوانی ہوگی۔ اس کو خواب کی تعبیر بھی بتا دی،
اس خواب کی تعبیر میں جو ہونے والی مسائل تھے ان سے بچنے کا حل بھی بتا دیا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ وقال الملک اتونی بھی، اس نے یہ ساری بات جا کر بادشاہ کو بتائی، اور پھر بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر اس کے آگے تفصیل ہے انشاءاللہ بریک کے بعد بیان کیا جائے گا۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔